مجید کی آیات نہیں پڑھی جاتی ہمارے سامنے، عالمت نفس ما قدمت و اخرت۔ آ جائے گا وہ ٹائم جب ہم خوب جان لیں گے اس چیز کو کہ ہم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے اور ہم آگے کے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں۔ گھر بنوائیں تو پلستر کرنے کے بعد ہماری سب سے پہلی جناب کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں لائٹیں ہو جائے، اندھیرا ہے، بچے آئیں گے تو ڈریں گے، ہم آئیں گے تو ہمیں پتہ کچھ نہیں چلنا۔ وہ بھائی دنیا کے گھر کے لیے ہم اتنا دگ و دو کر رہے ہیں جو عارضی ہے، جو پتہ ہی نہیں ہے کب تک ہم نے اس میں رہنا ہے کب تک نہیں رہنا، جوڑ رہے ہیں ہر چیز ہے، اور اس گھر کی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ جس میں ہم نے قیامت والے دن تک رہنا ہے۔ اس کے لیے روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس میں اپنے احوال کو اچھا کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ یہ میری کر کے جناب اس دنیا سے چلے گیا، میری بس میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، کیا میری ہے؟ کسی کا کچھ نہیں ہے بھائی۔ کوٹھیوں کے باہر ہڈی لگی ہوتی ہے کہ جی یہ فلاں شخص کا گھر ہے، بندے بھی وہی ہیں، بچے بھی اسی کے ہیں، جس باپ سے بچے پیار کرتے گئے اس کی دکھ اور تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد وہ گھر بھی ادھر ہے، مال و دولت بھی ادھر ہے، بیوی بچے بھی ادھر گئے، لیکن جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ گھٹی چینج ہو جاتی ہے۔ پہلے فلاں شخص کی تھی، اب کسی اور کا نام آ گیا، پتہ نہیں ہمارا نام کب تک چلنا ہے، ہمارے گھروں کے باہر ہمارا نام لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کب تک چلے گا، پتہ نہیں کب ہمارا نام تبدیل ہو جائے، ہڈی تبدیل ہو جائے، کوئی نہیں پتہ۔ پھر بھی لمبی امیدیں باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی لمبی امیدیں باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سکندر 15 لاکھ مربع میل کا فاتح تھا، یہ بندہ 15 لاکھ مربع میل۔ ہمیں تو 5 مرلے مل جائیں تو ہم کہتے ہیں جناب ہمارے جیسا چودھری کوئی نہیں ہے، ہمیں جناب 1 کنال کی کوٹھی کیا مل جائے، 4 پہیوں والی گاڑی کیا مل جائے، ہم کہتے ہیں جناب ہمارے جیسا بڑا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، تکبر بھر جاتا ہے ہمارے اندر۔ لیکن وہ 15 لاکھ میل مربع کا فاتح تھا اور مالک تھا، حکومت کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ زندگی نے وفا نہ کی، عیش و عشرت زیادہ نہیں تھے اس کے لیے، سانپ نے ڈس لیا، تو پھر ارسطو جو تھا انہوں نے سکندر کا ٹریٹمنٹ کیا، ان کا علاج کیا۔ تو علاج جب چل رہا تھا تو جب ارسطو نے دیکھا کہ اب زہر جو ہے نا پورے جسم میں پھیل رہا ہے، جسم جو ہے وہ نیلا پڑنے لگ گیا، زہر کا تاثر جو ہے نا وہ بڑھ رہا، تو ارسطو نے کہا کہ جی اب آپ کے پاس نا زیادہ وقت نہیں ہے، آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کچھ ہی لمحات ہیں آپ کے پاس۔ تو سکندر نے جو 15 لاکھ مربع میل کا فاتح تھا، اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس کو وصیت لکھوائی کہ میرے مرنے کے بعد نا میرے کفن کو سائیڈوں سے پھاڑ کے میرے دونوں ہاتھ نا ایسے باہر نکال دینا، ایسے دونوں ہاتھ ایسے باہر نکال دینا، اور پورے شہر کا چکر لگوانا، جہاں تک ہو سکے چکر لگوانا، اور اس سوئی ہوئی قوم کو بتانا کہ بھائی دیکھو آج سکندر جو 15 لاکھ مربع میل کا فاتح تھا، مرنے کے بعد خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ نہیں لے کر جا رہا ہے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہے ساتھ، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ شعر بھی آپ نے سنا ہے، وہ اسی چیز کو دیکھ کر لکھا گیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں میری ہے میری ہے۔ کیا ہم یہ نہیں سنتے کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وللہ ملک السماوات والارض قل اللہم مالک الملک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز میرے لیے ہے، زمین و آسمان اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو پھر ہم کس چکروں میں پھر رہ گئے، ہم کس زندگی میں جی رہے ہیں کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ فلانی دکان میری ہے اور یہ فلانی جائیداد میری ہے۔ کس کی ہے بھائی؟ کسی کی نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے بھائی۔ آج ہم ہیں تو ہمارے نام پر ہے، جب ہم جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جس کے پیچھے ہم لڑ رہے ہیں وہ تو ہماری ہے ہی نہیں، اور جو چیز ہماری ہے اس کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں رہے۔ جس زندگی میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے
جہاں پر ہمیں جزا ملے گی، حساب و کتاب ہوگا، اس کے لیے تو ہم نے کچھ سوچا ہی نہیں۔ مصطفى مصطفى منبع الصفا سيد